انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. مجھے کبھی نہیں بھولتا یہ, شیزان کے اندر ایک تھا, تو میرے سے پہلے سوال پوچھنے شروع ہو گیا ہے کہ ان میں سے کھڑا ہو کے کوئی ٹیکنیکل جی آؤٹ پیشنٹ ہوگا ان پیشنٹ ہوگا. میں کون سا کوئی ڈاکٹر تھا, مجھے کیا پتا آؤٹ پیشنٹ ہوگا یا ان پیشنٹ ہوگا کینسر ہاسپٹل, میں تو نہیں ٹیکنیکل آدمی تھا. پھر بڑا طنز کیا جی اوہو یہ تو آپ, ہاں یہ تو گورنمنٹ نہیں بنا سکتی, آپ کیسے بنائیں گے. تو پھر مجھے اس نے, خیر میں چپ کر کے سنتا رہا کیونکہ میں پہلی دفعہ نکلا تھا مانگنے کے لیے. تو اس کے بعد انہوں نے, جی یہ تو بڑا اسپیشلائز انسٹیٹیوشن, یہ تو بن ہی نہیں سکے گا, یہ تو گورنمنٹ پنجاب بنانے کی کوشش کی وہ نہیں بنا سکی. پھر چپ کر کے سنتا رہا. پھر مجھے کہا اچھا جی بن جائے گا عمران صاحب, چلے گا کیسے, آپ کو پتہ ہے یہ کتنا ایکسپینسو ہے کینسر ہاسپٹل چلانا, اور آپ نے تو دنیا کو کہہ دیا کہ غریب مریضوں کا مفت علاج ہوگا, تو یہ تو آپ لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں. اور میرا مذاق اڑایا انہوں نے وہاں بیٹھ کے. تو یہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ یہی لوگوں نے بنایا, اور میں ہمیشہ سمجھتا تھا انہوں نے بنایا, یہی لوگ چلا رہے ہیں آج. آپ سوچیں کہ 100 کروڑ, پھر سے سوچیں 100 کروڑ روپیہ اس ہاسپٹل کا خسارہ ہے. ہر سال ڈیفیسٹ 1 ارب روپیہ ہے. ہاسپٹل 70 کروڑ پہ بنا تھا, 1 ارب روپیہ خسارہ ہے, اور ہر سال پچھلے سال سے زیادہ ڈونیشنز آتی ہیں, ہر سال. اب انشاءاللہ کراچی کا پروجیکٹ دیکھ رہے ہیں, وہ جو بھی آپ کو دکھایا بڑا ڈائگنوسٹک سینٹر, وہ اب تک کھل جانا چاہیے تھا, لیکن میں 2 سال سے کراچی جانے کی کوشش کر رہا تھا. وہ مجھے آخر میں پتا چلا مجھے ویزے کی ضرورت ہے کراچی میں جانے کے لیے. خیر اب میں پہنچ گیا کراچی آخر میں بڑی مشکلوں سے, اور انشاءاللہ اگست میں وہ آپریشن ہوگا, اور اس کے بعد ایک فل فلیج جو آپ نے تصویریں دیکھی کراچی کے اندر اتنا بڑا کینسر ہاسپٹل انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. کوئی کہتا ہے جی کیسے کریں گے, کدھر سے پیسہ آئے گا, وہ جس طرح ادھر آیا پیسہ انشاءاللہ ادھر بھی آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, یہ صرف اللہ کے اوپر ایمان رکھ کے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کی کوئی فیزیبلٹی نہیں ہے. میاں والی میں یونیورسٹی شروع کی, پاکستان کی 5 وہ ڈسٹرکٹ جو سب سے پاسماندہ. ادھر بریڈفورڈ یونیورسٹی کا میں اب چانسلر ہوں, وہ بھی سوچتے ہیں کہ طالبان کو چانسلر بنا دیا بریڈفورڈ یونیورسٹی کا. تو ادھر بریڈفورڈ یونیورسٹی پوری میری مدد کر رہی ہے, افیلیٹڈ ہے. یہ جو نمل کالج ہم شروع ہو گیا ہے, پہلا 100 کا بیچ بریڈفورڈ یونیورسٹی کے ڈپلوما 100 لڑکوں کو ملے ہیں, غریب لڑکوں کو فل اسکالرشپ دے کے ہم نے, اور 100 کے 100 کو امیجیٹلی بڑی زبردست نوکریاں مل گئی. تو اب یہ پہلا تھا, اب اس کو ہم انشاءاللہ ایک پوری یونیورسٹی اگلے سال سے شروع ہو رہی ہے, اور وہ بڑی خوبصورت جگہ پاکستان کی, اور میری اصل میں ایمبیشن ہے کہ ایک پوری نالج سٹی بنے گا. تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے سٹائل پہ ایک جھیل کے اوپر ہے. جب میں آکسفورڈ گیا تھا بڑا متاثر ہوا, کتنی خوبصورت جگہ پہ بنی ہوئی ہے. اسی طرح پھر میں نے یہ جگہ چوز کی ہے, جھیل ہے, پیچھے پہاڑی ہیں, 1000 ایکڑ زمین مجھے وہاں کے لوگوں نے ڈونیٹ کی ہے, 1000 ایکڑ زمین لوگوں نے ڈونیٹ کی ہے. تو انشاءاللہ میں اس کے علاوہ آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یونیورسٹی جدھر ریسرچ ہوگی, شوکت خانہ میں ریسرچ ہو رہی ہے, وہاں ریسرچ کریں گے, کیونکہ کوئی معاشرہ تعلیم کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. اور انشاءاللہ اس کے اوپر وہ زور لگاؤں گا. ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اندر پہلی یونیورسٹی ہے جو 3 بڑے شہروں سے باہر ہے. میں آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں آپ کو سجاد برکی, آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارک بھی دیتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا زبردست آج آپ نے ٹرن آؤٹ کیا اور لوگ اتنے زبردست آپ نے بلائے. میں یہ آپ سب سے امید رکھتا ہوں کہ اس میں جو ڈونیشن ہو یہ نہ سوچا کریں چھوٹی بڑی ڈونیشن ہے, اور یہ آپ ہاسپٹل کا نہ سوچ کے بلکہ آپ یہ سوچیں کہ آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں. میں ڈونیشن کوئی نہیں دیا کرتا تھا شروع میں جب روشن خیال تھا اور ماڈریٹ مسلمان تھا, تو وہ آہستہ آہستہ. اور یہ بائی دی وے ڈونیشن آدمی دیتا کب ہے؟ ڈونیشن تب دیتا ہے جب اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ رزق اللہ کی طرف سے آتی ہے. جب تک یہ یقین نہ ہو انسان ڈرتا ہے پیسے ختم ہو جائیں گے. میں بھی ڈرتا تھا, میں کہ میں پیسے کیوں دوں. قرآن میں ایک آیت آئی ہوئی ہے کہ اتنا پیسہ رکھو جتنی آپ کو ضرورت ہے, باقی سارا دے دو اللہ کے نام پہ. میں سوچتا تھا یہ کیسے پیسہ دے دو سب کو.
تو وہ آہستہ آہستہ آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ اس میں اللہ آپ کو فورس کرتا ہے کہ پہلے اپنی یہ تو سوچیں کہ آپ کی ضروریات کیا ہیں، نیڈز کیا ہیں آپ کی. جب تک آپ اپنی نیڈز کو ڈٹرمن نہیں کریں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے کتنا پیسہ اوروں کو دینا ہے؟ وہ نیڈز ڈٹرمن کرنا ہی ایکچولی انسان کی زندگی، آپ کی زندگی بہتر کرنا ہے. تو میں آپ سب کو صرف یہ کہوں گا کہ جتنی آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق دیں، لیکن دیں ضرور، کیونکہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ جو سوات کا حادثہ ہوا ہے، جدھر 5000 فائٹرز کے پیچھے 35 لاکھ لوگوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. وہ ایک وہاں ٹیکسٹ چل رہی تھی کہ what is worse than being ruled by the Taliban, being saved by the Pakistan Army. 35 لاکھ لوگوں کو گھروں سے نکال دیا 5000 لوگوں کے پیچھے. اتنا بڑا سانیہ ہو گیا. اور وہ بھی میں بھی کیمپ سے ہی آ رہا تھا، تو وہ ایک اور چیلنج، ایک اور ہمارے سامنے چیلنج آ گیا. لیکن تو اس لیے مجھے خطرہ ہے کہ ہمیں ذرا جتنی ہمیں ڈونیشنز ملے ہمیں کوشن ہو جائے گا، کیونکہ بہت پیسہ ادھر سوات کی طرف جا رہا ہے. لیکن میں پھر سے آپ کا شکر گزار ہوں، اور میں سجاد برقی آپ کو اس لیے خاص طور پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پہلے دن سے 91 سے ہمارے ساتھ اس کاز کے ساتھ ہیں، اور آپ کے ساتھ جو یوزول سسپیکٹس ہیں جو ہم شروع سے اچھے برے واقعی تو بڑی مشکل آپ نے فنڈ ریزنگ کی ہوئی ہے. مجھے یاد ہے اس کے 1/4 لوگ ایک دفعہ یہاں تھے، بڑی مشکل سے ہم نے کوئی بریک اوے نہیں کیا تھا، لیکن وہ آپ نے پرسویئر کیا، اور ماشاءاللہ آج یہ زبردست ٹرن آؤٹ ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ آپ بعد میں جب آپ کو یہ بینڈ دیکھیں گے اسٹرنگز، میں نصرت فتح علی کو پہلی دفعہ لے کے آیا تھا، تب کوئی نہیں جانتا تھا. اب یہ جو اسٹرنگز ہیں میں نے پہلی دفعہ ان کی سنی ہے، مجھے تو اس کے بعد موسیقی سنی نہیں. زبردست ان کی موسیقی ہے. میں نے سعید انور کو بھی کہا کہ وہ بیٹھ کے پورا سن کے جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ.